اس ویڈیو پر کلک کرنے سے پہلے آپ نے بے شمار ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے اندر جو ایک نیا اعلامیہ آیا، ایک پہلے بھی اجلاس ہوا تھا وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں، اور آج ایک دوسرا بھی اجلاس ہو گیا شہباز شریف کی سربراہی میں۔ اب تمام تر ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن ابھی تک پاکستانی اور خاص طور پر جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا تھا میں خود کنفیوز تھا۔ ایک طرف جیو کھڑا ہوا ہے، ایک طرف ARY کھڑا ہوا ہے۔ جیو کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ آج عمران خان کا جھوٹ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ عمران خان نے کتنا بڑا جھوٹ بولا تھا، کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنایا، اور اب عمران خان کا منجن نہیں بکنے والا۔ اب لوگ یہ نیریٹو بائی نہیں کریں گے۔ عمران خان نے کس طرح ایک جعلی، ایک جھوٹے خط کو، ایک بیانیے کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا۔ دوسری طرف آتے ہیں ARY کہتا ہے کہ پھر حق اور سچ کی جیت ہوئی۔ اسد مجید صاحب سابق ایمبیسڈر ڈٹ گئے، پچھلے بیانیے کی توثیق ہوئی، اور یہ عمران خان کے نیریٹو کی جیت ہے۔ یعنی سارا جو معاملہ ہے نا، یہ آپ کو کنفیوز کرتا ہے۔ اصل میں ہوا کیا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ کہانی کیا ڈلی ہے، گیم کیا ہوئی ہے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ آدھے لوگ بتا رہے ہیں کہ حق اور سچ کی جی آج پھر فتح ہو گئی ہے، خان پھر سرخ روح ہو گیا ہے۔ دوسری طرف بدماشیہ یہ کہہ رہی ہے کہ خان کے بیانیے کا آج تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے۔ 3-4 بڑے سادے سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ خط اصلی ہے، نقلی ہے، سازش ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے، اس چیز پہ بات کرنی چاہیے کہ کیا ڈونلڈ لو نے یہ کہا یا نہیں کہا کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ کیا ڈونلڈ لو نے یہ کہا یا نہیں کہا کہ اگر عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پھر پاکستان کو معاف نہیں کیا جائے گا، سنگین نتائج پاکستان کو بھگتنے ہوں گے۔ دوسرا ایک اور سوال کہ کیا ڈونلڈ لو کی اسد مجید صاحب سے کوئی میٹنگ بھی ہوئی ہے یا نہیں میٹنگ ہوئی؟ بات تو یہ ہونی چاہیے نا، میٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کہا گیا جی میٹنگ ہوئی ہے۔ کیا یہ جو کیبل آیا ہے، یہ جو خط آیا ہے، اصلی ہے یا جعلی ہے؟ مان لیا گیا کہ اصلی ہے، پہلے بھی کہا تھا اصلی ہے، آج پھر کہتے ہیں اصلی ہے۔ اب بہت سارے لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں روز خط آتے ہیں۔ دفتر خارجہ کا کام یہ ہے کہ ان کو مراسلے موصول ہوتے ہیں۔ اب ہر مراسلے کو سازش تو نہیں کہا جا سکتا، تو حضور ہر مراسلے کے اندر یہ بھی نہیں لکھا ہوتا کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو معاف کر دیا جائے گا، نہ ہوئی تو آپ کو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ دیکھیں ہر مراسلے کے اندر یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آج اس کو لے کر میٹنگ ہوئی، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا بتایا گیا ہے کہ نہیں بتایا گیا کہ عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی؟ تو بتایا گیا ہے۔ اسد مجید صاحب نے کہا کہ بتایا گیا ہے۔ جی ہاں کہا گیا ہے۔ جی ہاں زبان سخت تھی۔ جی ہاں دھمکیاں دی گئی ہیں۔ جی ہاں ہم نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، اور وہ اس لیے ہی کروایا کہ انہوں نے بدتمیزی سے بات کی تھی، یعنی غیر سفارتی دھمکی امیز زبان تھی۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ اس پر پاکستان کی جانب سے US جو ہے اس کے اندر پاکستانی سفیر نے احتجاج ریکارڈ کروایا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے، ISPR نے مانا، آج پھر مانا کہ کھلی مداخلت تھی۔ لیکن اب جو میچ فکس کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلا ہے ہاں مداخلت ضرور تھی، زبان بھی سخت تھی، دھمکیاں بھی تھی، ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن سازش نہیں ہے۔ پاکستانیوں سے میری درخواست ہے، کسی عدالت کے اندر یہ کیس نہیں گیا، کسی جوڈیشل کمیشن نے اس کی انویسٹیگیشن نہیں کی۔ یہ جو میمو آیا ہے، یہ جو کیبل آئی ہے، یہ جو خط آیا ہے
کہ کسی کوئی بینچ بنتا ہے, کوئی بینچ بیٹھتا ہے, کوئی کمیشن بنتا ہے, وہ سربراہی کرتا ہے. آپ نے تو یہ کویسچن آپ کے پاس ہے نا, دھمکی دی گئی. ڈونلڈ لو کی ملاقات ہوئی, زبان سخت تھی, جی سخت تھی. آپ نے احتجاج ریکارڈ کروایا, جی کروایا. اس کے اندر لکھا گیا تھا کہ ہٹائیں, جی ہٹائیں. کیا عام حالات میں ایسی زبان استعمال ہوتی ہے؟ جی نہیں, عام حالات میں ایسی زبان استعمال نہیں ہوتی. تو یہ 4-5 چیزیں جب کسی اندھے کے پاس بھی آ گئی, اس کے بعد تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس کے بعد خود کیسے رزلٹ دیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں ہم نے انویسٹیگیٹ خود ہی کر لیا ہے, سازش کوئی نہیں تھی. لہٰذا جو آپ نے پڑھا کہ عمران خان کا 9 بال پر چھکا تھمبنیل پر, اب جو لوگ نہیں یقین کر رہے تھے ان کو بھی یقین ہو گیا, اور اسٹیبلشمنٹ نے ساری کہانی کے اندر جان بوجھ کے خود کو گھسیٹ لیا کہ ایک مدعے پر دوسری دفعہ بیٹھنا اور دوسری پریس ریلیز آنا. اب اس کے اندر بدماشا بھی پھنس گئی ہے. یہ جو بدماشا کہہ رہی تھی نا کہ خط اصلی نہیں ہے, خط نقلی ہے, وہ یہ کچھ نہیں ہے, کوئی سازش نہیں ہوئی. آج شہباز شریف کے سگنیچر ہوئے کہ خط اصلی ہے. آج رانا ثناء اللہ کے سگنیچر ہوئے کہ مداخلت ہوئی ہے. آج ساری کابینہ جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے دوبارہ مانا کہ زبان استعمال مناسب نہیں تھی. اور آج کا جو ہیرو ہے وہ ہے اسد مجید, سابق ایمبیسڈر امریکہ کے لیے. ان پر اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ آپ جھک جائیں. آپ آ کے ایک دفعہ اتنا کہہ دیں آپ کہ یہ تو معمول کی بات ہے, یہ تو ہوتا رہتا ہے, امریکہ سپر پاور ہے, ہم چھوٹا ملک ہیں, وہ اکثر ہمیں ڈکٹیشن دیتے رہتے ہیں, یہ معمول کے مطابق یہ تلخیاں ہوتی رہتی ہیں. اس کی بیس پہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ حکومت گرانا چاہتے تھے. لہٰذا ایسا اسد مجید صاحب نے نہیں کہا, وہ ڈٹے رہے. انہوں نے پوری بازی کو پلٹا ہے جو بازی اصل میں پلٹنے کی تیاری تھی. اب تو آگے انویسٹیگیشن ہوگی تو پتا چلے گا نا کہ سازش تھی کیا تھا, کہ کیوں اس پیریڈ میں وہ یہاں پہ لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے, کیسے پیسے بٹے, کیسے جو ہے ادارے جو ہے وہ جانبدار ہونا شروع ہو گئے, یا کیسے عدالتیں کھلیں, کہاں پہ میٹنگ کس کے ساتھ ہوئی. یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی نا. اور ایک سنگل پارٹی آئے کہے کہ اچھا یہ سب کچھ ہے لیکن ہم نے پتہ چلا لیا وہ سازش ویسے کوئی نہیں ہے. تو یہ سب کیوں ہے, یہ دباؤ کس لیے ہے؟ یعنی جو بنیادی سوالات ہیں نا ان پر کوئی ڈیبیٹ نہیں کر رہا. 2 ڈیبیٹیں ہو رہی ہیں, ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے جعلی, ایک ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے خط اصلی, خط اصلی ہو خط نقلی ہو, یہ ڈیبیٹ نہیں ہے. خط کے اندر کیا ہے اور اس وجہ سے ہو کیا گیا ہے اس کی تحقیقات کس نے کرنی ہے. مسئلہ تو یہ ہے, یہ حق اور سچ, یہ جو فتح ARY اور جیو نے لگا رکھی ہے اس کی تو بات نہیں ہے نا. بات تو آپ رزلٹ نکالیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. نتیجہ یہ ہے بھائی صاحب, میں آپ کو دیتا ہوں. اب لوگ ہوں گے سڑکوں پر, اب عمران خان کا نیریٹو ہوگا مزید مضبوط, اور ادارے جن کو جو جان بوجھ کے اس وقت اس سارے معاملے کے اندر کوشش کی جائے گی کہ ان کو گھسیٹا جائے. اور عمران خان کا جو ایک نیریٹو ہے حقیقی آزادی یا مجھے ہٹایا گیا, وہ مزید مضبوط ہوگا. جو لڑائی تھم رہی تھی نا, جو عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو الیکشن کراؤ, اب وہ لڑائی اور بڑھے گی, اب غصہ اور بڑھے گا, اور لوگوں کا ریاست سٹیٹ, حکومت نہیں سٹیٹ پر اعتبار کم ہوگا. سٹیٹ ہر جگہ پہ ڈسکس ہوگی, ہر محفل میں, ہر میڈیا پر, سوشل میڈیا پر, ٹویٹر پر, نجی محفلوں میں, گھروں میں اسٹیبلشمنٹ کو کیا جائے گا ڈسکس کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو ہٹوایا, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا, یا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, یا اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے آئی. اور اس سارے معاملے میں ادارے ہوں گے بدنام. تو یہ ایک لمبا تماشا لگنے والا ہے. ہارون الرشید کہتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کو کسی سازش کا سراغ نہیں ملا. وزیر اعظم کمیٹی سے یہ بھی پوچھ لیں کہ کوا کالا ہوتا ہے یا سفید. بنی نو انسان ہزاروں برس سے مغالطے میں ہیں, میں مبتلا نہ ہو. تاکہ بنی نو یہ جو ایک مسئلہ ختم ہو جائے, کوا سفید ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے, یہ بھی پوچھ لینا تھا. کوئی بات رہ گئی تھی. اچھا جی, آج سپریم کورٹ کے اندر کیا ہوا ہے؟ سپریم کورٹ کے اندر جناب آج بڑی مثال رقم ہوئی ہے.
आपको पता है आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए साबका हुकूमत ने सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा था, जिस पर आज तक फैसला नहीं हो सका। सवाल तो ये पूछना चाहिए, एक शख्स को हटाने के लिए रात के 12 बजे अदालतें खुल गई और 100 मोटो भी ले लिया अदालतों ने स्पीकर की रूलिंग पर और एक फैसला भी दे दिया, और जिसके बाद आज लोग पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर हैं। लेकिन एक दूसरा केस था मुनहरफ अराकीन वाला, जो कि बड़ा ज़रूरी था। उस पर अदालत ने क्या कहा? इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पीटीआई के वकील अली जफर से कहा कि सियासी जमातों को तकलीफ है तो इस कैंसर का इलाज खुद करें, खुद इलाज करें। सिर्फ एक सियासी जमात मुनहरफ अराकीन असम्बली के खिलाफ है। हमारे सामने जमातों की अक्सरियत आपके मौक़िफ़ के खिलाफ हैं। आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि हम अक्सरियत को छोड़कर आपकी बात मानेंगे? कैसी बात हो रही है कि अक्सरियत जमातों की, यानी मैच तो दो चीजों का, एक तरफ बदमाशा खड़ी हुई है, दूसरी तरफ इमरान खान खड़ा हुआ है, बीच में तो कुछ है ही कोई नहीं कि सारी जमातें एक तरफ है जिन्होंने ये सारे गंद को इकट्ठा किया है और इमरान खान एक तरफ है। उनका मौक़िफ़ यह है कि हमने जो लोगों को खरीदा है हमने ठीक किया है, और इमरान खान ये कहता है, उसका जो मौक़िफ़ है कि हमारे लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है, आइन के मुताबिक इनको सजा दी जाए। अदालत कहती है कि हम आप पीटीआई की बात मान लें, एक पार्टी की बात मान लें, और जो बाकी कह रही है कि सजा ना दी जाए उनकी बात ना माने। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इज्जत का रास्ता ये ही है कि मुनहरफ रुकन मुस्ताफ़ी होकर घर जाएं, यानी वो खुद ही इस्तीफ़ा दे दे, हम कुछ नहीं करने वाले। और वहां पर जब आपने कहा कि असेंबली का इजलास इतने बजकर इतने मिनट पर होगा, ये होगा वो होगा, उसी दिन फैसला करना होगा, 9 से तारीख 3 अप्रैल को चली गई, पीछे चला गया वक्त 1 हफ्ता। उस वक्त आपको वो किसी किस्म का ख्याल नहीं था। अब आप कह रहे हैं कि खुद ब खुद ये अपना फैसला करें, हमसे फैसला ना करवाएं। यानी इस वक्त मुल्क के अंदर इस मुल्क का गंद और निज़ाम जो है उसकी खराबियां खुलकर हमारे सामने आ गई हैं। राना सनाउल्लाह 120 दिन से ज़्यादा किसी का नाम इस सीएल में नहीं रहेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, तो ये मरियम नवाज़ को आप भगाने की तैयारी हो रही है। अब जी मैं आपके सामने बताता हूँ कि 2 केसेस हमने इस 1 महीने में देखे। 2 केसेस। एक केस में हमने देखा कि आज एक ये भी हुआ कि 2 हफ्ते बाद फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने छुट्टियों पर चली गई है कि ईद की छुट्टियां हैं, उसके बाद बाबर अवान को सुनेंगे और 63A की तशरीह करेंगे। और एक दूसरा केस है 24 घंटे अदालत वो कहते हैं खुली होती है, और फिर हमजा शहबाज को सीएम बनाने के लिए 2-2 घंटे के नोटिस दिए जाते हैं कि 2 घंटे में पूछ के आएँ, 2 घंटे में गवर्नर से पूछें, घंटे के अंदर अंदर सदर जो है वो दूसरा बंदा जो है नामजद करे जो हमजा शहबाज से हल्फ ले। यानी 2 किरदार हम देख रहे हैं। एक तरफ 2-2 घंटे के नोटिस पर बुलाया जा रहा है, और दूसरी तरफ 2 हफ्ते की छुट्टी पर वो अदालत चली गई है जो ये दावा करती है कि हम तो 24 घंटे काम करते हैं। मुझे समझ नहीं आती इस मुल्क के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी किस बात पे यकीन करें, किस टीवी चैनल पे यकीन करें। ये जो सारा तमाशा लगा हुआ है इसके खिलाफ या तो वो बेशर्म बन के घर बैठ जाएं या अलमे बगावत उठाएं। क्या करे काम पाकिस्तानी, ये आपने बताना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।